آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 4 رشتہ ناتا پڑھیں گے۔ سمجھنے سے پہلے سبق کی کئی مرتبہ بلند خوانی کر لیں تاکہ سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہم مصنف کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ آزاد کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے: بھلا رتبہ آزاد کا کس نے پایا، تخیل کا جو بادشاہ کہلایا، وہی جس نے لفظوں کا جادو جگایا، وہی جس نے اردو کو دلہن بنایا۔ مولانا محمد حسین آزاد کا شمار عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ یہ وہ 5 حضرات ہیں جنہوں نے اردو کو جدید ادب سے روشناس کرایا۔ ان لوگوں میں سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، حالی شبلی اور ڈپٹی نذیر احمد شامل ہیں۔ بچوں، ان تمام لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا: معاشرے کی اصلاح۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ اردو کے نامور انشا پرداز، شاعر، نقاد، مورخ اور ماہر تعلیم تھے۔ محمد حسین آزاد 5 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ 1857 میں آزاد کے والد کو جب ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی تو آزاد بمشکل اپنی جان بچا کر لکھنؤ پہنچے۔ تلاش معاش میں کئی سال مارے مارے پھرتے رہے۔ آخر 1864 میں لاہور آ گئے۔ یہاں محکمہ تعلیم سے منسلک ہوئے اور درسی کتابیں تیار کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ بخارا اور کابل کے سفر کے دوران انہیں جدید فارسی سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ جوان سال بیٹی کی بے وقت موت سے دماغی توازن کھو بیٹھے، آخری عمر تک یہی حالت رہی اور 22 جنوری 1910 کو 80 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھا مولانا محمد حسین آزاد کا ایک مختصر تعارف۔ اب ہم زیر مطالعہ سبق رشتہ ناتا کو پیرائی کی صورت میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سبق رشتہ ناتا میں آزاد نے بنیادی طور پر صلہ رحمی اور مختلف رشتوں کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا ہے۔ رشتے خدائی پیوند ہوتے ہیں، یعنی رشتے واحد ایسی چیز ہے جو انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ یہ انسان کو خدائی عطیے کی شکل میں ملتے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو مختلف رشتوں سے منسلک ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ رشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ ہر رشتے کی اہمیت اور ضرورت اپنی جگہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان رشتوں کو مضبوط اور طاقتور بنائیں، کیونکہ دنیا و آخرت کے تمام فوائد اور ترقی کا انحصار انہی رشتوں کی مضبوطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر والدین کے دل میں اولاد کے لیے محبت نہ ہو تو اولاد کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بہن بھائی، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ رشتے قریب کے ہوں یا دور کے، سب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ رشتے انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام رشتوں کے حقوق و فرائض خود مقرر فرما دیے ہیں۔ چنانچہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، لازم ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ ان رشتوں سے الگ تھلگ ہو کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، لہٰذا ان رشتوں کا آپس میں جڑے رہنا ہی قانون ادب کہلاتا ہے۔ تمام رشتوں کا خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے، ادب، احترام اور تعظیم لازم ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ مثلا اگر ہم اپنے والدین کی عزت، ادب اور احترام نہیں کریں گے تو کچھ بعید نہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے۔ بقول شاعر، سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت۔
لہٰذا رشتوں کا ادب، تعظیم اور لحاظ کرنا دنیا کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، چاہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں۔ یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم رشتے ناتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو زندگی دشوار ہو جائے گی، کیونکہ ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کی وجہ سے ہماری پرورش، تعلیم اور تربیت ممکن ہوتی ہے۔ ہم ان رشتوں سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے، یہی قانون قدرت ہے۔ کسی سے رشتہ داری اور تعلق انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کس خاندان میں ہو۔ اسے پیدا ہوتے ہی بے شمار رشتے خود بخود مل جاتے ہیں جو اس کی پرورش میں مددگار ہوتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو اب یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے ان بزرگوں کا ادب، احترام اور خدمت کریں جن کی خدمت، پرورش اور تعلیم و تربیت کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت ملی۔ کیا آپ ان رشتوں اور بزرگوں کی مدد کے بغیر باعزت مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے تھے، یا پھر آپ کی کامیابی صرف اور صرف آپ کی ذاتی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے تعاون اور اشتراک کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اس میں ایک لطف یہ ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد یعنی چھوٹے تمہاری خدمت کریں گے۔ مطلب یہ کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بزرگوں کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے اور بچوں کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوگا تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے۔ خدمت گزاری، اطاعت و فرمانبرداری اور حقوق و فرائض کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور جو لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے ان کو دنیا میں بھی خوشیاں و کامیابیاں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی انعام و اکرام ملے گا۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہمیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ اگر اولاد خودسر اور نافرمان ہے تو یقیناً والدین نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی رویہ رکھا ہوگا۔ آزاد اپنے اس مضمون میں رشتہ داروں اور بزرگوں کی اہمیت واضح کرتے ہیں کہ قدرت کا ایک بڑا واضح قانون موجود ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا کرو گے تو زندگی بھر اچھائیاں ملیں گی، اور اگر برا کرو گے تو تمام عمر برائیوں میں گھرے رہو گے۔ جو لوگ والدین اور خاندان کے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کی پیروی میں اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی عبادت بھی پابندی سے کرتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص ماں باپ کے احسانات کو نہ مانے گا وہ اللہ کے حقوق کو کیا پہچانے گا جو نہ دیتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ لیتا ہوا۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے۔ بزرگی میں پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے جس نے ہم سب کو اور اس دنیا کو پیدا کیا، ہماری جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس وجہ سے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر حال میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری فرض ہے۔ دوسرا درجہ ماں باپ کا ہے جو ہمیں دنیا میں لانے کا باعث ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہمارے بے جان وجود میں جان آتی ہے۔ ماں باپ ہی پرورش اور تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کہنا۔ والدین کی عزت اور احترام دینی و دنیاوی بہتری کا سبب ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے، اور سعادت مند ہے وہ اولاد جو ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی عزت اور احترام کرتی ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتی ہے، اور جو نافرمانی کرتی ہے وہ بد نصیب ہے اور دین و دنیا دونوں میں ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمیں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو۔ مطلب یہ کہ ہم ہر وقت ان کی مرضی اور خوشی کو مد نظر رکھیں، ان کی خدمت میں لگے رہیں اور کوشش کریں کہ کوئی کام ایسا ہرگز نہ کریں جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو ہر حال میں خوش اور راضی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اسلام نے حقوق و فرائض کا ایک متوازن نظام عطا فرمایا ہے۔ یہ نظام زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مولانا آزاد اس مضمون میں کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بچوں کو پہلے آداب زندگی سمجھائے اور سکھانے چاہیے۔ اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے کے آداب، بات چیت کرنے کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ سلام کرنے کے معاملے میں چھوٹے بڑے کا کوئی تصور نہیں۔ بچوں کو سکھانے کے لیے والدین پہلے خود سلام کرنے کی عادت کو پختہ بنائیں۔ لہٰذا بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین اور بزرگوں کے سامنے گفتگو میں احتیاط برتیں، ان کی کسی بات کو ٹالے نہیں۔ اسی طرح استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ باپ اگر پرورش جسمانی کرتا ہے تو استاد پرورش روحانی۔ اسلام میں استاد کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اور اسے روحانی باپ کہا گیا ہے۔ ماں باپ بچے کی خوراک، لباس اور دیگر مادی ضروریات پوری کرتے ہیں تو استاد اس کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ استاد دل و دماغ کو تعلیم سے منور کرتا ہے، اپنے آپ کو اور رب کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ماں اور باپ کے حوالے سے رشتہ داروں کے دو سلسلے چلتے ہیں۔ باپ کا خاندان ددیال کہلاتا ہے، جس میں دادا دادی تایا چچا پھوپھی شامل ہیں، جبکہ ماں کا خاندان ننیال کہلاتا ہے، جس میں نانا نانی ماموں خالہ شامل ہوتے ہیں۔ دادا دادی نانا نانی جب ماں باپ کے بزرگ ہیں تو بچوں کے بھی بزرگ ہوئے، لہٰذا ان کی عزت، احترام اور تعظیم بھی لازم ہے۔ چونکہ ان کا رتبہ، عمر اور عقل ماں باپ سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی زندگی تجربات سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ صحیح، درست اور مضبوط فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ان کا حکم بھی ماننا چاہیے، کیونکہ ان کی پیروی اور اطاعت میں بھی بچوں کی بھلائی اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اسی طرح چچا چچی کا رشتہ بھی قابل احترام ہے۔ اگر کسی بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو سرپرست چچا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ تمہارا باپ جس کی اولاد ہے، چچا بھی اسی کی اولاد ہے۔ تمہاری شہرت، نیک نامی اور بھلائی کے کاموں میں ان کے لیے بھی عزت اور نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بدنامی ہے۔ جس طرح چچا کو اپنی اولاد سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اسی طرح تمہاری پرورش سے بھی چچا کو اچھی امیدیں وابستہ ہیں۔ ایک اس واسطے تم کو اس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ جس طرح ہم اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے چچا کی بھی عزت کرنی چاہیے، اور اگر چچا عمر میں چھوٹا ہو تو پھر بھی ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے دادا کا بیٹا اور باپ کا بھائی ہے۔ اگر ایک سے زائد چچا ہوں تو ان میں چھوٹے بڑے کا فرق کرتے ہوئے عزت و احترام میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ پھوپھی اور پھوپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ذات۔ ماں بیٹے دو ذات کا مطلب ہے کہ بچے کی ماں کبھی غیر ذات یا غیر خاندان کی بھی ہوتی ہے، جبکہ پھوپھی جو کہ تمہارے باپ کی بہن ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھوپھی اپنے بھائی کے بچوں یعنی بھتیجی اور بھتیجوں سے بہت پیار کرتی ہے،
لہٰذا ہمیں اپنی پھوپھی اور پھوپھا کا بھی اپنے ماں باپ کی طرح عزت ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، تاکہ ان کی محنت اور شفقت کا ہاتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ اسی طرح ننیالی رشتوں میں ماموں ممانی خالہ خالو بھی ماں باپ کے برابر ہوتے ہیں، چونکہ یہ ماں کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اس لیے ان کے احترام میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر ماموں اور خالہ اپنے بھانجے بھانجیوں کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ ان کے نخرے اٹھاتے ہیں، جن خواہشات کو ماں باپ پورا نہیں کرتے وہ ماموں اور خالہ محبت میں پوری کر دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ بچے کو کسی بات پر ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں یا ان کو سزا دیتے ہیں تو جب ماموں اور خالہ کو پتہ چلتا ہے تو اس وقت یہی بچے کو محبت میں سزا سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت رشتہ بہن بھائی کا ہے۔ قدرتی طور پر بہن بھائی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اور پیار پایا جاتا ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر کوئی محبت اور خوبصورتی کا رشتہ ہے تو وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی مختلف مذکر اور مؤنث اولادیں آپس میں بہن بھائی کہلاتی ہیں۔ بہن بھائیوں کی محبت میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، ان کی محبت ایمان کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے۔ اس انمول رشتے کا پیار، عزت، احترام وقت کے ساتھ کبھی کم نہیں ہوتا۔ بڑے بہن بھائی زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی کی پرورش میں ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اگر ماں گھر کے کام کاج میں لگی ہو تو چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کی طاقت ہوتا ہے، مشکل وقت میں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے مسیحا کا کام انجام دیتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی ہی چھوٹے بہن بھائیوں کا سرپرست کہلاتا ہے، لہٰذا بڑے بہن بھائیوں کی عزت و تکریم بھی ماں باپ جیسی کرنی چاہیے۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی کو کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے۔ ماں اور بیٹی کے بعد عورت کا ایک روپ بیوی کا بھی ہے۔ بیوی اگر خاوند کے گھر خوشحال ہو تو اسے خوش قسمت کہا جاتا ہے۔ اسے اپنے بہن بھائی بھی عزیز ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچتا ہے تو اس کے اثرات اس پر بھی پڑتے ہیں۔ بے چین ہو جاتی ہے، گھر والوں کے لیے فکر مند ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی کے گھر والے خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ خود بھی مثالی زندگی گزار رہی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف بے فکر ہو کر دل و جان سے خاوند کے گھر کو بہت بہتر سے بہتر بنانے اور بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دیتی ہے۔ ایک اور مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بہن بھائی پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ سبق کے آخر میں مصنف ایک کہاوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بیٹا بیٹی سے زیادہ بہن بھائی پیارے ہوتے ہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے خاندان کی صورت میں تمام رشتے خود بخود مل جاتے ہیں، اس میں اس کی پسند و ناپسند کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ زیادہ عمر کے رشتہ دار بزرگ کا روپ دھار لیتے ہیں، عمر کے ساتھ تجربہ بھی ان کا چھوٹوں سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی رائے اور مشورے کو اہمیت دینی چاہیے۔ تمام رشتہ دار ایک زنجیر سے بندھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے سبق سمجھنے سے پہلے اچھی طرح بلند خوانی کر لی ہوگی، جس سے سبق کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی، اور یقیناً اس سبق کے ذریعے آپ کو مختلف رشتوں کی اہمیت و افادیت جو سمجھائی گئی ہے بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر رشتے کو اس کا حق اور مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ سبق میں موجود نئے الفاظ کے معنی آپ کو اپنی درسی کتاب کے آخر میں دیے گئے فرہنگ میں آسانی سے مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر بھی اگر کوئی کسی نئے لفظ کے معنی معلوم کرنے ہوں تو آپ لغت میں تلاش کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔